تم کبھی بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا۔ کیا پتہ اللہ کو تمہاری کون سی دعا پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں تسلی دے رہا ہے۔ یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہوں، نا امید نہ ہوں، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے اور تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ تاخیر دراصل تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے، اور تم ہو کہ ابھی سے ہمت ہار گئے۔ ابھی تو زندگی میں وہ مقام آنا ہے جب اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم دعائیں مانگ رہے ہو تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہوں۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ سنو، دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر آج تم شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن تمہیں لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے تو پیدا کرتا ہے تاکہ تم اس دعا کے ذریعے سے اس چیز کو حاصل کر لو۔ جانتے ہو کہ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، بلکہ تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، اور اگر تمہیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ ممکن ناممکن تمہاری اپنی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا بھی نہیں ہوتا۔ تو یقین رکھو اس پر، وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ جانتے ہو کہ تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو صبر کے ساتھ گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یاد رکھو کہ تم اللہ کے وہ محبوب بندے ہو جس نے سخت سے سخت آزمائش میں بھی اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں دعاؤں کی قبولیت کا یقین تھا، اور تمہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ حقیقتاً معجزے ہوتے ہیں۔ سنو، اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں وسوسے نہیں ہوں گے تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ کہیں نہ کہیں سے تمہارے لیے
وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جانتے ہو کہ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے تمہارے لیے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے، اور جب وہ معجزہ رونما ہوگا تو تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ بس تم ایک بار اس شدت کو محسوس کرنا جس شدت سے تم اپنی دعا کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو۔ دیکھنا پھر تمہارا دل کبھی ہار نہیں مانے گا، کبھی بے سکون نہیں ہوگا۔ اور سنو، اگر دعائیں قبول نہ بھی ہوں تو اللہ پر ہی یقین رکھنا اور اسی سے ہی مدد مانگنا، وہی دے گا اور ضرور دے گا۔ یہ تاخیر صرف تمہاری بہتری کے لیے ہے، اور تم نہیں جانتے کہ تم قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہو، اور تمہارے اور معجزوں کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہو۔ جانتے ہو کہ تمہارے رب کو سب یاد ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا اور پھر اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی، ہر دکھ اور ہر تکلیف اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ سنو، زیادہ سوچنا آپ کا سکون ختم کر دے گا۔ دعا کریں اور سب اللہ پر چھوڑ دیں، بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تمہیں یہ وسوسے کیوں ستا رہے ہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، جبکہ تمہارا پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں۔ تو پھر بے خوف ہو جاؤ، جبکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے۔ تو بس اپنی امید اور اپنا یقین برقرار رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کر رکھی ہو۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہو۔ بس اللہ پر یقین رکھو۔ وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اللہ تاخیر اس لیے نہیں کر رہا کہ تم مایوس ہو جاؤ، بلکہ وہ تاخیر اس لیے کر رہا ہے کہ جب اس چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنایا جائے تو تمہاری تڑپ خوشی کے آنسوؤں میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ سنو، کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، تمہیں توڑ کر رکھ دے، تو لیکن یاد رکھو، جیسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈٹ جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی اور نگہبان ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سنے گا۔ دیکھنا، وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے
تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔